اس وقت جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک 22 سال کے صحابی، بولو کتنے سال کے؟ نہیں، بہت سننے جیسی بات ہے، بولو کتنے سال کے؟ 22 سال کے صحابی. ان کی ہائٹ مطلب بہت زیادہ اونچی ہائٹ نہیں، ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ چھوٹی ہے. رنگ ان کا کالا، ارے بولو رنگ ان کا کالا، اور تھوڑے سے موٹے ہیں، اور چہرہ شکل صورت کوئی ایسی خاص نہیں ہے. ان کا نام ہے جلیبیب. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. جلیبیب، آخر میں با بی، ہاں جلیبیب. یہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. اب ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، اور دیکھو یہ ہائٹ کا چھوٹا ہونا یا باڈی کا بڑا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا یا کوئی چھوٹے خاندان کا ہونا، کیونکہ یہ چھوٹے خاندان کے تھے اور اسی طریقے سے یہ جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور مدینے کے بازار میں بیچتے تھے اور پورے دن پسینے میں ہوتے تھے. یہ سب ہونا، یہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. کوئی چھوٹی ہائٹ کا ہو تو اس پر انگلی اٹھانا چاہیے، کوئی کالا ہو تو، کوئی چھوٹے خاندان کا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی بنا ہے، بنانے والا کون؟ آپ انگلی اس کی طرف اٹھا رہے ہو، حقیقت میں انگلی اللہ کی طرف اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ بہت ہے، اونچے خاندان کا، او چھوٹے خاندان کا، او بہار کا، او بنگال کا، او احمد آباد کا، او میمن، اور وہ وورا، اور وہ میاں. کیا ہے میرے پیارو، کیا ہے یہ سب؟ بنانے والا کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا خاندان تو کوئی بھی ہوگا، قبیلہ کوئی بھی ہوگا، سب سے اچھا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا. اب کتنا بھی پیسہ ہو اور کتنے بھی بڑے سٹیٹس پہ ہو، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس سے بڑھ کر غدار کوئی نہیں دنیا میں. تو یہ کون سے صحابی کا نام لیا؟ دیکھو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی. کیا عمر کتنی؟ 22 سال. اور میں نے کہا نا کہ ہائٹ کم ہو یا رنگ کالا ہو، اس میں انسان کا قصور. کوئی نہیں چاہتا کہ میری ہائٹ کم ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میں کالا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پورا مجمع بولے گا ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ ہمیں دبلا اور پتلا اور موٹا بنانے والا کون؟ ہمیں کلر دینے والا اور صورت دینے والا کون؟ یہ سب کرنے والا تو اللہ. کسی پر انگلی اٹھاؤ مطلب اللہ پر انگلی اٹھائے. بھائی مٹکا ٹیڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے مٹکا ٹیڑھا ہے تو مٹکے کا قصور نہیں ہے، بنانے والے کا قصور ہے. تو کیا ہم اللہ پر انگلی اٹھائے؟ چلو وہ صحابی واقعے پر آ جاؤ. نام کیا؟ جلیبیب. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے. 22 سال کے جوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، کیا ہوا، کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، ہر جگہ سے ریجیکٹ، ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں، میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ. دیکھو کتنا پیارا جملہ. کہا اللہ کے رسول میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہونے والے تو میں محنت کروں، نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں، اپنا کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، جو ملے گا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا. فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ، فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ، اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے. تو جلیبی وہیں بیٹھے. کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے، میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے، بہت اونچا گھرانہ ہے، اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے، وہ منع کریں گے کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی ہے، وہ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا، تمہارا کام ہے جانا، تم جاؤ. کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ، اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ جلیبی کے ساتھ. تو جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا، گئے ان کے گھر پر گئے. اب السلام علیکم، وعلیکم السلام. وہ انصاری صحابی
بڑا گھر ہے ماشاءاللہ. وہ آئے اندر آؤ اندر آؤ بیٹھو. نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. وہاں دیکھو کتنا وہاں کتنی ریالٹی تھی. ہماری طرف فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا. کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں. انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے، گھر کہاں ہے، سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ آپ جاؤ، نہیں ہوگا نکاح. آپ کی شکل صورت تو دیکھو، آپ کی شکل دیکھو، آپ کی صورت دیکھو، آپ کا کاروبار دیکھو، آپ کا خاندان دیکھو، آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے، ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے. میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا. صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا، مجھے آنا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو میں آیا. میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا، بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں، فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا. آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، بن گیا جہنم اپنا گھر. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا، قرآن تھا، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا. آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا، کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا، اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟ اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ، اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے، اپنی مرضی کو پیچھے کرو، نبی کی مرضی کو آگے کرو. اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا. تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا. ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا، نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا. نبی کا حکم تھا، آپ نے انکار کر دیا. آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ؟ آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ؟ آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا. اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو، جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی. ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے. بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے، یعنی وہ جو جلیبی آئے تھے نا، اور ماند بھی، یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے. کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے، مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے. بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. کہا بیٹی رکو میں ابھی جا رہا ہوں. اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے. وہ تو جنگلوں میں رہنے والے، وہ چلے گئے. یہ ڈھونڈ رہے، پتہ پوچھ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، خیر کسی طرح پہنچے. اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے. یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا. جلیبی نے یوں دیکھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا. میری شکل خراب، میری صورت خراب، میرے پاس گھر برابر نہیں، میرے پاس خاندان نہیں، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اب کچھ باقی رہ گیا. کہا مجھے معاف کر دو، چلو آپ کا نکاح ہونے آئے، آپ کا نکاح ہونا ہے. تو وہ کیا ہے؟ جلیبی بھی حیران، ابھی نکاح ہونا ہے؟ میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے. کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں. چلو ابھی نکاح ہونا ہے. اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے؟ کیسے گندے کپڑے ہوں گے، میلے کپڑے ہوں گے، پسینے والے کپڑے ہوں گے. لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے. محلے والوں میں اعلان کیا، محلے والوں میں اعلان ہوا، سب جمع ہو گئے.
نکاح ہو گیا، بولو سبحان اللہ، اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا۔ اور بیٹی کیا کہتی ہے، ابا اب نکاح ہو گیا ہے، رخصتی میں دیر نہیں، مجھے ان کے حوالے کر دو، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے۔ وہ ابا اور اماں روتے، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں کہیں بھی جا رہی ہے۔ اتنا یاد رکھنا، نبی کے حکم پر جا رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے، چلی گئی بیٹی، بولو بیٹی چلی گئی، 2-3 دن ہو گئے۔ ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بھکاری، نکاح کا ٹائم ہوگا نا، ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو، پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر۔ کباٹ کون لایا؟ عورت کے گھر سے۔ کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر۔ فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بھکاری۔ ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے، یہ وہ نہیں کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں۔ یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے، یہ شریعت والا نکاح۔ اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے، 3 دن ہو گئے، کتنے دن؟ بعد ثلاثت ایام، 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے، ہمارے نبی سامنے سے آئے۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا، کہا او جلیبی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ حضرت جلیبی آئے، کہا کیا ہوا، وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے، نکاح کا کیا ہوا؟ کہا ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا، نے میرے کو نہیں بلایا۔ ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا تو اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے۔ کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا، وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبیب نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبیب آؤ آؤ، یوں گلے لگایا، ابارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ برکت دے، جاؤ اللہ بہت برکت دے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا، پھر کہا کہ جلیبیب ہوئے کیسے؟ ایسے ہی ہو گئے فوراً؟ کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی، پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت سننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، کتنا پیارا جملہ، اے جلیبیب، اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے، میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا۔ بس کیا تھا، جلیبیب کہتے ہیں اس کے بعد جو میرا کاروبار میں ترقی ہوئی، میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا، میرا بھی اچھا گھر بن گیا، بولو سبحان اللہ، میرا بھی اچھا رہنا سہنا ہو گیا۔ اور جلیبیب کہتے ہیں میرے اور میری بیوی میں بہت محبت ہوئی۔ لیکن حضرت جلیبیب کہتے ایک دن آیا، بولے ایک دن آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں جانا ہے۔ بولو کون سے میدان میں جانا ہے؟ احد کے میدان میں، ہاں قربانی دینا۔ اعلان ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اعلان ہوا احد کے میدان میں آؤ۔ حضرت جلیبیب کے کان میں بھی آواز آئی کہ میرے نبی احد کے میدان میں بلا رہے ہیں، تو حضرت جلیبیب سیدھے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر، تیری پرمیشن ہے، تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ بیوی نے ایسا پیارا جواب دیا، کہا نکاح کے ٹائم پہ میں نے پرمیشن لی تھی، نبی کا حکم آ گیا، پھر میں نے کسی کو پوچھا نہیں تھا، جب یہاں بھی نبی کا حکم آیا تم مجھے پوچھنے کیوں آئے؟ میں تو چاہتی تھی کہ تم مجھے پوچھنے نہ آتے، ایسے ہی میدان میں چلے جاتے تو میں فخر کرتی کہ میرے شوہر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے۔ خیر حضرت جلیبیب گئے، احد میدان میں گئے۔ اب بہت لمبا واقعہ، احد میدان میں جو ہونا وہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب جتنے شہید ہوئے سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ حضرت بلال آئے، کہا اللہ کے رسول سب جتنے شہید ہیں سب جمع ہو گئے۔ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا بقیہ واحد، ایک نہیں آئے۔ کہا کہ نہیں ہم نے پورا میدان ڈھونڈا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بقیہ واحد، ایک باقی ہے اور ڈھونڈو۔ ارے صحابہ کرام ڈھونڈ کر آ گئے، کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی باقی نہیں ہے، جتنے شہید ہیں سب کو جمع کر لیا۔ ہمارے نبی فرمائے بقیہ واحد، ایک باقی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ایک صحابی کہیں دور گئے جہاں دشمنوں کا لشکر ٹھہرا تھا، وہاں گئے تو وہاں حضرت جلیبیب شہید ہو کر ہے، پورا بدن تلوار اور کے زخموں سے اور تیروں کے زخموں سے چور ہو گیا ہے۔ وہ صحابی دوڑتے کہا اللہ کے رسول جلیبیب شہید ہو گئے اور ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، میں جاؤں گا۔ جلیبیب آپ سارے صحابہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، جلیبیب کو میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاؤں گا۔ ہمارے نبی اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لائے اور جب دفن کا وقت آیا ہمارے نبی کا ایک جملہ
سن لو اور بات ختم کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور ساتھ میں کہتے ہیں جلیبیب تیرا ارمان مجھے معلوم ہے, تیری باتیں مجھے یاد آتی ہے, تیرا چلنا پھرنا مجھے یاد آتا ہے, لیکن جلیبیب یاد رکھنا آج محمد عربی کہہ رہے ہیں انت منی و انا منکا, آج سے فیصلہ ہو گیا جلیبیب تو مصطفیٰ کا ہو گیا, مصطفیٰ تیرے ہو گئے. میرے پیاروں, اس کو کہتے ہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا. صرف زبانی بولنے سے کام نہیں ہوتا, لمبی لمبی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا, چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو. اس لیے ہم سب طے کریں. دیکھو آج شادی کا معاملہ ہے نا, یہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح ہے, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. اور ہم یہاں آئے ہیں اسی بنیاد پر یہاں پر آنا ہوا, ورنہ ملا مسجد میں شاید 8 سال یا 9 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا. آج اسی بیٹے کی نسبت سے یہاں پر آنا ہو گیا. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. ایک بات کہوں گا, ہم شادی میں پہنچتے, جلدی بولو, پہنچتے آیا نہیں, کیوں پہنچتے؟ کیونکہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ دعوت ملتی ہے, کنکوتری, انویٹیشن کارڈ. بھائی انویٹیشن کارڈ آتا ہے, ایسا ہی تھوڑی کوئی چلا جاتا ہے. انویٹیشن کارڈ آتا ہے, جاتے, اور اگر اس کو بولو نا کائے کو جاتا ہے, دکان کا ٹائم ہے, کاروبار کا ٹائم ہے, دیوالی کا ٹائم ہے, کائے کو جاتا ہے, تو کہتا ہے نہیں جاؤں گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا, بھلے منہ تو دکھانا پڑے گا, آدھا گھنٹہ تو جانا پڑے گا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کارڈ آئے؟ بولو کتنے کارڈ آئے؟ ایک کارڈ آئے, لیکن رشتہ نہیں خراب ہوئے تو گیا. اللہ تعالیٰ روزانہ 5 کارڈ بھیجتے ہیں, 5 انویٹیشن کارڈ اللہ روزانہ بھیجتے ہیں, جس میں فجر والا کارڈ تو ہو کتنا خوبصورت, الصلاۃ خیر من النوم. ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ اوپر والے کارڈ کو پھاڑ دیا, یعنی فجر کی نماز میں نہیں گیا, اور 10-11 بجے کہیں نکاح تھے وہاں پہنچ گیا. آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے زمین کا قانون نبھا رہا ہے, آسمان کا قانون توڑ رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا؟ تو سب نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہمت آ گئی ہے مولانا حبیب صاحب, آپ کا پاور سپلائی ہو رہا ہے, ماشاءاللہ ہمت آ رہی ہے. بس کر دوں بھائی, آئندہ کل پہ رکھیں گے انشاءاللہ. جنات کا واقعہ بتا دوں کہ درود پاک پر ہی بتاتا چلو؟ ہاں, نماز کا بتا دوں؟ چلو نماز کا بتا دوں. چلو اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. لیکن پہلے ارادہ کرو, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی, میری ہر بہن, میری ہر ماں انشاءاللہ, یہ جوہا پور والے, مجھے پوری امید ہے, بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں, ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو, اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی, چلے گا نا آپ لوگوں کو؟ بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت, آپ کو بھی پرمیشن ہے آج؟ ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے, یہ کہتے ہوں گے قاری احمد علی, تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا. بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا, ہاں, لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی, جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا, زور سے کہو نا, کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت حوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو, جنت گھومو, کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو, پیتے رہو, گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے قریب, ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دوں, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت, ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے, چھوٹے چھوٹے گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے, ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے, پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا, بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں, ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے, کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے, عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟
ہاں تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکری مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا, ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا, دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے, رونا نہ آئے, اور عورت کو تھوڑی تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے, حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا, نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا, اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے, حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا, آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, بالکل صبح کا وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے. حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی. پڑھ لی 2 رکعت, معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50, کم کراتے گئے 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. کتنی کم کرا دی؟ بھئی 5 کرا دی نا, 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی, یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی, تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی, تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں, فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے, اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ. چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر. آپ نے نام سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟
میں جلدی جلدی بتاؤں. حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے, کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں. مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا, اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں, اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں. تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں 100 جان ہوگی, اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کون ہے؟ زمین پر لٹایا, چھری تیز کر دی. چھری اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں. اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا, تیز, تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا, اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ گلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ, چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو, مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو, مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا, کیوں الٹا لٹاؤ, گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا, خون نکلے گا, باپ تو باپ ہے, تم رو گے, میرا چہرہ دیکھ کر رو گے, میرا چہرہ دیکھ کر رو گے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ, خون نکلتا جائے, میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے, درمیان میں کوئی بھی نہ آئے, درمیان میں کوئی بھی. میرے دوستو اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے. اللہ اکبر, کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے, سن رہے ہو نا؟ ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر.
ایک نبی گزرے حضرت ادھر، وہ ایک وادی میں چل رہے، ایک جنگل میں چل رہے، چلتے چلتے ان کو خیال آیا، بھائی اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم ہڈی بن جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا، اللہ تو واپس کیسے، یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت، حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں، کس کو؟ حضرت موت دے دی۔ چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا 20 سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو۔ اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں، پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے، ابھی تو آنکھ کو ملا، بھائی 100 سال کے بعد اٹھے، یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست، اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یوما او بعد یوم، ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں۔ بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا، 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم، 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے۔ کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے، سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا، ارے کوئی پہچانتا نہ، میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں۔ 100 سال گزر گئے، بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے۔ بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت۔ چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے۔ اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، ایوب میں تجھ سے۔ اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے۔ بھائی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے، کوشش کر رہے اٹھنے کی، اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا ہوں۔
सवाब मैं तुझको 4 का देने वाला, लेकिन 3 ही पढ़ ले बस। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, फजर मिल गई, दोहर मिल गई, असर मिल गई। अल्लाह ताला ने कहा जब सूरज गुरूब हो तेरी उम्मत को कहना कि 3 पढ़े। नबी ने कहा 4 का नहीं, पढ़ेगा 3। जब अय्यूब को 3 पे 4 दूंगा, तेरी उम्मत को भी 3 पे 4 दूंगा, तेरी उम्मत को भी 3 पे 4, तेरी उम्मत को कहना 3। और हजरत अय्यूब रोते थे, जल्दी जल्दी 3 रकात पढ़ी। अल्लाह ने कहा मेरे नबी मगरिब की नमाज में छोटी छोटी सूरत होगी, 3 रकात पढ़ना, लेकिन याद रखना अय्यूब के रोने पर जो अय्यूब को इनाम दिया था, तेरी उम्मत को मगरिब पर वो इनाम मैं देके रहूंगा। अब कौन सी नमाज रह गई? कौन सी नमाज रह गई? अब हमारे नबी कहां पर है? क्या कहा? ओहो, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह तू मेरी उम्मत से कितना प्यार करता, अगर मेरी उम्मत फजर पढ़े तो आदम जैसा सवाब देगा, जोहर पढ़े तो इब्राहिम की कुर्बानी जैसा सवाब देगा, असर पढ़े तो उजैर का ईमान जैसा ईमान अता करेगा, मगरिब पढ़े तो अय्यूब के रोने का सवाब देगा। अल्लाह तू कितना प्यारा। अल्लाह ने फरमाया तेरी उम्मत से मैं मोहब्बत करता हूं, तेरे सदके मोहब्बत करता हूं, तेरी उम्मत से मोहब्बत करता हूं, लेकिन किसकी वजह से करता हूं? क्योंकि तेरा उम्मती है, तेरा उम्मती है, इसलिए नबी जैसा सवाब दूंगा। फजर पढ़ आदम जैसा सवाब ले जा, जोहर पढ़ इब्राहिम जैसा सवाब ले जा, असर पढ़ उजैर जैसा सवाब ले जा, मगरिब पढ़ अय्यूब जैसा सवाब ले जा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने मेरी उम्मत को 4 नमाज दी और चारों नमाजों में नबी का वाकया बताया, एक नमाज मेरी तरफ से भी तो दे दे। नबी ने मेराज पर कहा अल्लाह एक नमाज मेरी तरफ से भी। अल्लाह ने कहा 5वीं ईशा की नमाज वो नमाज है जो तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। इससे पहले जितने नबी आए, जितनी कौम आई, किसी ने भी ईशा नहीं पढ़ी, किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मत ही पढ़ेगा। और याद रख फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उजैर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को के ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा। ईशा में कौन मिलता? और इसीलिए लिखा है कि सबसे भारी नमाज ईशा की मालूम होती है। अरे होती कि नहीं होती? ईशा जितनी छूटती है ना, कोई नमाज नहीं छूटती। क्यों? इसलिए कि उसका सवाब बहुत भारी। शैतान कहता है आदम का सवाब ले जा, इब्राहिम का ले जा, उजैर का ले जा, और मगरिब में तो सबको लाता, अय्यूब का ले जा। लेकिन ईशा में कहता नहीं, टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम, 2020 क्रिकेट की मैच, ईशा में आना नहीं। शैतान कहता है ईशा में आना नहीं, इसलिए कि आएगा दूसरी नमाजों में आएगा, दूसरे नबियों का सवाब ले जाएगा। ईशा में आएगा तो मोहम्मद को लेकर चला जाएगा। भाई किसी नबी ने ईशा की नमाज पढ़ी? किसी कौम ने पढ़ी? सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों अब बताओ, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? देखो सवाब है, रहमत है, बरकत है, मगफिरत है, लेकिन इससे बढ़कर क्या सवाब मिलेगा कि फजर पढ़ के निकलता होगा और हमारा नबी फखर करता होगा, ए आदम तुझे 300 साल पर जो मिला मेरे उम्मती को 10 मिनट में मिला। अरे होगा कि नहीं? जोहर पढ़ के निकलेगा, हमारे नबी कब्र में फखर करते होंगे, इब्राहिम इस्माइल को लिटा दिया था, छुरी चलाने वाला था। अरे मेरा उम्मती को देख 4 रकात जोहर पढ़ के आया, वो सवाब लेके जा रहा जो तू लेकर गया था। मेरे दोस्तों हमारे नबी असर में फखर करेंगे, मगरिब में फखर करेंगे, और जब हम ईशा पढ़ते होंगे तो नबी क्या कहता होगा? नबी कब्र मुबारक से कहता होगा मेरा उम्मती ईशा पढ़ लिया, फिक्र मत कर मैं तेरा बन गया, तू मेरा बन गया। मेरे दोस्तों यही बात मैंने सूरत में बताई। 50 से ज्यादा लोगों ने मुझसे कहा था, 50 से कम या ज्यादा, इतना मैं आपको बताता हूं कि मौलाना इस वाकये के बाद तो हमने तय कर लिया, अगर 10 मिनट में आदम का सवाब मिलता हो, 10 मिनट में इब्राहिम की कुर्बानी मिलती हो, 10 मिनट में उजैर का ईमान मिलता हो, 10 मिनट में अय्यूब का रोना मिलता हो, और 10 मिनट में मोहम्मद का दामन मिलता हो, भाई कोई छोड़ेगा? ओ मेरे जोहापुरा के भाइयों, कोई छोड़ेगा? तो चलो हाथ ऊपर कर दो भाई, माशाल्लाह। इसी बात पर हाथ ऊपर करो और कहो इंशाअल्लाह। जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब भाई हर आदमी कहे, मां बहन दिल में कहे, कहो इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। वादा? पक्का ना? कहो ना वादा। हाँ, हाथ दुखता होगा, नीचे रख दो हाथ। अब कहो वादा? बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का। किसके महीने में? किसका महीना है?
جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے کہ میرے دوستوں کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر, رات تو سب برابر, لیکن رمضان آوے تو تراویح, روزہ ہے کہ نہیں, شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا, رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا. تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا, پیران پیر کا مہینہ آ گیا. پیران پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا, اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے, لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا, اس لیے میں بھی ترک سر سے چلتا چلاتا آیا ہوں, اور ابھی کافی تھکا ہوں. اور مولانا حبیب صاحب کل بھی انکم ٹیکس آفیسر کی طرح نچوڑنے والے ہیں. آج تو نچوڑا کل بھی نچوڑیں گے, لیکن خیر یہ نچوڑتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا کہ میرے دوستوں ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر ایمان کی بات کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں بیٹھا ہوگا, اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کر دے گا, میں کرے گا نا انشاءاللہ. تو اب باقی باتیں, بہت ساری باتیں رہ گئی. حضرت بایزید بستامی کے کتنے 20 سوال جواب. اور ایک بات اور بھی بتاؤں, آج تو میں نے آپ کو ایک درود دیا, کتنا پڑھو گے, کتنی مرتبہ کل سناؤ گے نا, اور ثواب کتنا ملے گا؟ کل میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں نا, کل جو چیز دینے والا ہوں, اس لیے کہ کل دینے والا ہوں, اس کے بعد میں عمرے میں جانے والا ہوں. میں دعا کرو اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور میں نے سورت میں بھی کہا, ڈبوئی میں بھی کہا, بروڈا میں بھی کہا, آج آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, کل پھر کہوں گا, برا نہیں ماننا, اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. آپ لوگ دعا کرو اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے, بھائی وہ تو مرنا ہی مرنا ہے سب کو, اگر میری زندگی, بھائی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں, اگر جائز ہوتا تو ہم مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے, بھائی کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, میرے لیے یہ ضرور دعا مانگنا, اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو اللہ بلا رہا ہے واپس نہ بھیجے, وہ اللہ بلا رہا ہے اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے, اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے, بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی کے دن باقی ہے, اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے, پھر دین کی خدمت میں لگائے, لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ, نیت کرو, اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے, نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ. تو بھائی آئندہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی. کہاں ملاقات ہوگی؟ مولانا حبیب صاحب نے آپ کو ایڈریس بتا دیا, میں بھی انشاءاللہ پوری پہنچنے کی جلدی کوشش کروں گا. آپ لوگ بھی جلدی آؤ گے نا, اس لیے یہ مجمع کو میں دیکھتا ہوں, لیکن یہ مجمع کب آیا ہو. احمد آباد میں آتا ہوں نا تو میں بالکل سمجھ لیتا ہوں, پہلے دکان, پھر مکان, پھر آرام, پھر طعام, پھر پان, آخر میں بیان. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا نمبر تو کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ایسا مت کرو بھائی, آ جاؤ گے, جلدی آ جاؤ گے انشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ. ہاں پھر ایک وعدہ کرو بھائی, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے آپ کو ایک درود بتایا, پڑھو گے ایک مرتبہ, ثواب کتنا؟ کل میں بہت انوکھی چیز دینے والا. مولانا حبیب تو ہے نا, وہ تو کہتا تھا آج ہی دے دے. میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آدمی ہوں. میں کون سا آدمی ہوں؟ آج سب دے دوں گا تو کل کوئی بلائے گا. اس لیے میں نے ایک بہت اچھی چیز چھپا کے رکھا ہوں جو کل دینے والا ہوں. کیا دینے والا ہوں بتا دوں. ایک ایسی چیز دینے والا ہوں میرے دوستو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. بھائی کس کو دیا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ بیٹی فاطمہ یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ کو دیا اور کہا یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ نے پڑھا, علی نے پڑھا, ہاں, اور بیٹی فاطمہ نے سب کو تقسیم کیا. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو پڑھے گا اللہ اس کو دنیا میں مالدار بنائے گا, ایسا مالدار بنائے گا کہ قیامت میں اللہ مال کا حساب بھی نہیں لے گا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ یہ بھی کہہ دیا, اور اگر مالدار نہیں بنائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرے گا. چاہتے ہو وہ تسبیح چاہتے ہو تو کب ملے گی؟ کل. اور وہ تو تھوڑی زیادہ چھپا کے لایا ہوں, یہ تو کم ہے, وہ بھی اتنی زیادہ تو نہیں کہ سب کو تقسیم ہوگی, لیکن انشاءاللہ مولانا حبیب صاحب بندوبست کریں گے. ایسے مولانا حبیب صاحب کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایسا متحرک آدمی, اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. 24 گھنٹے لگے رہنے والا یہ آدمی. یہ تو خیر ابھی میں مولانا حبیب صاحب جو ہے نا, وہ ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے نا. شروع میں میرا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ قاری صاحب ایسے ویسے. میرے دل میں آیا کہ میں بولوں ان کو کہ وہ واقعہ بھی تو سناؤ کہ ایک رات کیا ہوا تھا ہمارے درمیان میں. ایک رات میں ایک عجیب معاملہ ہوا تھا. معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں جودھپور گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ جودھپور گیا تھا. اور راستے میں جب ٹرین واپس ہو رہی تھی نا, تو راستے میں کوئی آبو کوئی آتا نا, تو وہاں میں اترا.
हाँ भाई, वो मेरी वो अजीबो गरीब जवानी थी। उतरा और उतरने के बाद कभी इधर टहला कभी उधर टहला। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, कारी फारूक, जो अभी कनाडा में। तो हम आबू रोड पे इधर उधर टहलने लगे। ट्रेन वहां पर खड़ी हुई, हमने वो टीटी से पूछा, वो टीसी जो होता ना, उससे हमने पूछा। उसने कहा आधा घंटा ठहरेगी, इंजन बदलेगा। तो हम लोग भी यहाँ गए, लीमू शरबत पिया, मेरे साथ मेरा दोस्त। वापस आए तो ट्रेन, हाँ, मैंने कहा ये लीमू शरबत बड़ा भारी पड़ा। अब हमारा सामान भी अंदर, हाँ, सामान भी अंदर, और एक साथी भी अंदर, टिकट भी उसके पास। अब बगैर सामान के और बगैर, अब करे तो क्या करे। तो इनको फोन किया, मौलाना हबीब साहब को, वहाँ आबू से वहाँ पे फोन किया कि ऐसे ऐसे 2 भिखारी आ रहे हैं। अब मालूम नहीं अहमदाबाद कब पहुंचेंगे। अब दूसरी ट्रेन में हम पहुंचे, रात को देर में पहुंचे। उस वक्त हजरत मौलाना हबीब साहब की खिदमत मुझे अभी भी याद है। वो बेचारे स्टेशन पर आए और हमको वहां से लेकर अपने मदरसे पर आए, खूब खिलाया पिलाया, रातों रात फिर हमको ट्रेन में बिठाया। सुबह पहुंचे। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ अखलाक ऐसे होते हैं जो मोहब्बत का सबब बनते हैं। और मुसलमान तो वही होता है जो दूसरों पर रहम करे। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात मैं आम बात बता रहा हूं मेरे दोस्तों। ये दिल में से जलन, भाई जलन निकाल दोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, रहमत पैदा करो, अल्लाह ताला सबको रहम करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।